दादोशुमार हैं वो तो काफी तशवीशनाक हैं, तो आगे भी जा रहे हैं कोई स्कूल बंद करने के हवाले से? देखिए, अभी स्कूल बंदने का आप देख लें कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे हमने सिर्फ स्कूल बंद किए। मेजॉरिटी पंजाब जो है वो खुला हुआ है, और इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के बाद जैसी सिचुएशन बेहतर होती है, अगले हफ्ते इसके ऊपर मीटिंग है। देखिए, हमने बड़े स्मार्ट तरीके से लॉकडाउन किया है। ये नहीं कि हमने क्रॉस द बोर्ड सारे बंद कर दिए। जहाँ पे हालात ख़राब थे वहाँ पे किए, और जहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे वहाँ पे स्कूल बंद रहेंगे। मगर इंशाल्लाह ताला हम होप का दिन है, तो मैं कपड़े मैचिंग हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबको DGPR आमद पे खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा लगाया, उस मिशन की तकमील के लिए यकसा निज़ाम तालीम को राइज करने का जो हमारा अज़म है, मेरे भाई मुराद राज साहब की क़यादत में वो ख्वाब जो है वो पंजाब में हकीकत में बदलने जा रहा है, और यकसा निज़ाम तालीम को राइज करके हम वो तबकाती सोच जो है उसको दफन करने जा रहे हैं। हम जाति उम्रा के स्टेट से उठने वाला जो बयानिया है उसको इल्म की शमा से शिकस्त देने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तालीम आती है वहाँ शऊर आता है, जहाँ शऊर आता है वहाँ अपनी ज़ात से निकल के दूसरों के लिए कुछ कर गुज़रने का जज्बा आता है। और पंजाब के अंदर जो महकमा तालीम के अंदर नकब ज़नी होती रही, यहाँ डाका ज़नी करके जिस तरह इस निज़ाम को तहस नहस किया, मुराद राज की क़यादत में पंजाब हुकूमत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत के मुताबिक इस महकमे की जो रिवाइवल कर रही है, रीस्ट्रक्चराइजेशन कर रही है, इसको जदीद टेक्नोलॉजी से जिस तरह हम आहंग कर रही है, वो आज तमाम वो इनिशिएटिव्स मुराद राज साहब जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और मैं मीडिया से ये तवक्को करती हूँ कि चूँकि ये एक कौमी इशू है, अवामी इशू है, और इसको हमने अपनी मुस्तकबिल की नस्ल के साथ जुड़ा, उसका मुस्तकबिल का एक दरीना ख्वाब है जिसकी ताबीर इनके हाथों होने जा रही है। तो सियासी सवालात, सियासी चूरन हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली सब्जेक्ट पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है करली, उस पर फोकस करें। मुराद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं जो कि हमने की हैं और कर चुके हैं, इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि पिछली हुकूमतों की तरह बड़ा आसान था कि अनाउंस कर देना और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता था। अनाउंस करने में बड़े शेर थे और एडवर्टाइजिंग करने में बड़े वो शेर थे, और ग्राउंड पे कोई काम नहीं था। हमने इनरोलमेंट ड्राइव शुरू की जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फरवरी 1 को 2021 में। आज 45 दिन के बाद 2,46,000, मैं दोबारा ये नंबर बोलता हूँ क्योंकि इस नंबर बहुत बड़ा है। 45 दिन के अंदर हमने 2,46,000 बच्चे स्कूलों में हम लेकर आए हैं। मैंने 1 मिलियन 10 लाख का टारगेट साल का दिया था, ये हमने 45 दिनों के अंदर किया है। इन हालात के अंदर आप हालात देखें, कोविड की सिचुएशन है, कोविड की वजह से स्कूल बंद होते हैं, खुलते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर खुलते हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, माँ बाप डरते हैं, टीचर्स डरते हैं। इन हालात के अंदर भी हमने पिछले 45 दिन के अंदर 2,46,000 बच्चे स्कूल में हम लेकर आए। ये हमने किस तरह किया, और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये बच्चे जो हैं सारे वेरीफाइड हैं।
کیونکہ وہ بے فارم کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو نمبر بتا دیں اور ہم آپ کہیں جی وہ نمبر آپ پروو کر کے دکھائیں. ہر بچے کا بے فارم ہے, جو بے فارم کے ساتھ آ رہا ہے, اور جو بے فارم کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو ٹائم لمٹ دی جا رہی ہے. اتنی ٹائم لمٹ کے اندر پیرنٹس آ کے جمع کروائیں گے بے فارم. یہ ہم نے کیا کس طرح؟ پہلے ہوتا تھا جی ایڈورٹائزنگ لگ جاتی تھی, ڈسٹرکٹس کے ہیڈز کو دے دیا جاتے تھے آرڈر, یہ وہ. ہم بالکل گراؤنڈ لیول پہ گئے ہیں, ہم ہیڈ ٹیچرز تک گئے ہیں, ہم اے ای اوز تک گئے ہیں, ہم نے ڈپٹی ڈی اوز کو, ہم نے سب کو شامل کیا, ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا. اگر امام مسجد ہے اس کو انوالو کیا, ہم نے اگر ڈاکٹرز ہیں ان کو انوالو کیا, ہم نے سب کو انوالو کیا, کمیونٹی کو. جو سب سے ضروری چیز تھی جو آپ کی اسکول کاؤنسلز تھیں. اب اسکول کاؤنسل کے مینڈیٹ کے اندر ہے ایڈمیشنز کروانی, کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا. پہلی دفعہ ہم نے آ کے اسکول کاؤنسلز کو انوالو کیا بیچ میں. یہ نمبر اس لیے اتنا بڑا اتنی تیزی سے ان حالات میں آیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آئے, ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے سارا دکھایا. اور اس میں 1,57,000 لڑکیاں ہیں اور 88,000 جو ہیں وہ لڑکے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنا بڑا کام تھا لڑکیوں کو لے کر آنا واپس اسکول میں, بچیوں کو اپنی. ہم 1,57,000 2,40,000 میں سے صرف لڑکیاں ہیں. سو بہت بڑا یہ اچیومنٹ ہماری ٹیم نے کی ہے. میرے خیال سے ان حالات کے اندر ایسی اچیومنٹ کرنا امپاسبل تھی, مگر انہوں نے پاسبل کر کے دکھایا, اور میں جتنے ان کی اس میں ان کو اپریشیٹ کروں وہ کم ہے. دوسری چیز جو ہم نے کی, کبھی پہلے نہیں ہوئی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہم نے ہر بچے کا پچھلے 4 مہینے کے اندر بے فارم کیا لینے کی. ہم نے پیرنٹس کو ریکویسٹ کی کہ بے فارم جمع کروائیں. آپ سوچیں کہ 4 مہینے کے اندر ہم 92% پہ پہنچ گئے ہیں. 92% ہمارے پاس بے فارم اس وقت بچوں کے آ چکے ہیں, جو کہ 1,05,00,000 بچے کا بے فارم اس وقت جمع ہو چکا ہے. کبھی یہ پہلے نہیں ہوا کیونکہ پتہ ہی نہیں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں, کن کی ڈبلنگ ہو رہی ہے, ٹرپلنگ ہو رہی ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کبھی. تو آپ یہ سوچیں کہ پہلی دفعہ بے فارم لیا گیا, اب وہ نادرا جو ہے بے فارم کو ویریفائی کرے گی. آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی کتنے بچے آؤٹ آف اسکول رہ رہے ہیں, کتنے بچے اسکولوں میں آ رہے ہیں, کہیں ڈبلنگ نہیں ہو رہی, کہیں ٹرپلنگ نہیں ہو رہی. 4 مہینے کے اندر یہ کیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک سوشل چینج ہے, کیونکہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں کتنے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کس کمیونٹی سے آ رہے ہیں, ان کو ساتھ میں کرنا کیا آگے چل کے. آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے, آپ کے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں تھا تو آپ فیصلے کیسے کریں گے؟ ڈیٹے کے بغیر فیصلے کرنے جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح ہم آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے جائیں. تیسری چیز, پہلی میں نے آپ کو انرولمنٹ بتا دی, نمبر 2 بے فارم, نمبر 3 ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں, اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. وہ ہے اڈاپٹ پبلک اسکول. اڈاپٹ پبلک اسکول کا جو پروگرام ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے میرا اسکول. میرا اسکول پروگرام کیا ہوگا؟ کوئی بھی پرائیویٹ سٹیزن یا کوئی اور وہ آ کے پبلک اسکول کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, اس کی جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ٹیچرز کی کمی ہے, فرنیچر کی کمی ہے, واش روم کی کمی ہے, جتنی چیزیں بھی, کوئی لائبریریز, کوئی کمپیوٹرز. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اسکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم جتنے بھی اسکول کر سکیں ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں گے. سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں, لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسوں کی خورد برد ادھر نہیں ہوگی. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا اسکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہوگا, ان کائنڈ ہوگا. اگر وہ واش روم بنانا چاہتے ہیں جا کے واش روم بنا دیں, وہ لائبریری بنانا چاہتے ہیں لائبریری بنا دیں, جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے. کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ, نہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, نہ ڈی اے کے ساتھ. ان کا ایک MOU سائن ہوگا. جو بھی یہ کرنا چاہے گا, ہمارے پاس لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں, وہ MOU سائن کریں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ساتھ. اور جس طرح بھی وہ اسکول کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں
ان سکولوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو بھی وہ ان کے لیے کر سکیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ میرا اسکول جو پروگرام ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسلنٹ پروگرام, جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا ہوا ہے. آخری چیز جو ہم نے آج سے نومبر میں لانچ کیا تھا پروگرام, میں صرف اس کی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز 1 منٹ بتا دوں. پرائیویٹ سکولز کو رجسٹر کرنے کا پیپرس کا پروگرام تھا ہمارا, پرائیویٹ سکولز کو رجسٹر کرنے کا. نومبر میں ہم نے کیا, ہمارے پاس 50,000 اپلیکیشنز آ چکی ہوئی ہیں, 50,000 اپلیکیشنز. 6.2 ملین کی انرولمنٹ جو پرائیویٹ سکولز میں ہوئی ہوئی ہے, وہ 62 لاکھ کی انرولمنٹ ہمارے پاس آ گئی. 3.5 لاکھ ٹیچرز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو ہمیں اس کے اوپر سے انکم آ رہی ہے وہ 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ 33 ملین کی انکم بھی آ رہی ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ لوگ رجسٹر کر رہے ہیں, جو فیس دے رہے ہیں, جو پہلے کبھی رجسٹر نہیں کر رہے تھے. گھبراتے تھے لوگ کیونکہ اس میں رشوتیں دینی پڑتی تھیں, اس میں پیسے کھلانے پڑتے تھے, اس میں فائلیں چلانی پڑتی تھیں جب پرائیویٹ اسکول کو رجسٹر کرنا ہوتا تھا. سو اس میں کمپلیٹ ایک چینج آیا. تو آپ کے سامنے یہ سارے نمبرز ہیں, یہ چیزیں ہیں. اور آخر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی اس ڈپارٹمنٹ کو دسمبر 21 تک ہم اس کا پورا جو ڈیجیٹائزیشن کا جو اس کو پورا کرنا ہے وہ ہمارا پورا کام ہو جائے گا. اور جب ہماری انشاءاللہ تعالی ٹرم ختم ہوگی, آپ دیکھنا یہ پورا ڈپارٹمنٹ اس فون کے اوپر ہوگا, ٹرانسپیرنسی ہوگی, ڈیٹا آئے گا, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, تاکہ جتنی خرد برد ہم نے پہلے کم کی ہے وہ بالکل انشاءاللہ تعالی ہم منیمل پہ لے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے میڈم؟ آپ کا تو 5 سوال ہے, 5. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر جمعے کا بھی وقت ہے, باری کر لیں. آپ سے آؤ پڑھیں, ہم آگے بڑھیں. پوری دنیا میں اصول ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ والے صوبے میں مادری زبان میں سندھی میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, کے پی میں سندھی, پشتو میں اور پٹوہاری میں پڑھایا جاتا ہے. پنجاب کے اندر آپ نے بچوں کو اردو, انگلش اور عربی جیسی زبانوں میں تو پڑھا رہے ہیں پرائمری لیول پہ, لیکن ان کی مادری زبان میں پڑھانے کو آپ لوگ تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے اور میری بات بھی ہوئی ہے. جو ایک پورا ایک ریپرزینٹیوز کا گروپ ہے جو کہ میرے پاس کافی چیزیں لے کے بھی آئے ہیں. دیکھیں اس طرح کی چیز کو کرنے کے لیے پورا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, اناؤنسمنٹس کرنی بڑی آسان ہے. سو اس لیے آپ دیکھنا کہ اس کے اوپر کام کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو بھی نظام ہے. جی مشرف دور میں بھی اسی قسم کا لگ بھگ ایک پروگرام لانچ کیا گیا تھا. کون سا؟ میں بتاتا ہوں, فاؤنڈیشنز کو شامل کرنے کا. اس کام کے اندر اس زمانے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی چینز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے اسکولز کو اڈاپٹ کر لیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ وہاں پر فیسیں بھی بڑھ گئی اور معیار تو ہوگی اوپر گیا ہی گیا, لیکن فیس عام آدمی کی بس سے باہر ہوگی. جن میں نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت بڑی چین نے بھی میں آپ کو مجھے سمجھ آ گیا آپ کے سوال. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل فیس کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کا یہ فری ہوگی ایجوکیشن, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ پیسوں کی لین دین کے اندر. یہ صرف انفراسٹرکچر اور جو چیزیں میں نے اناؤنس کی ہیں جس طرح لائبریریز ہو گئی, باتھ رومز ہو گئے, فرنیچر ہو گیا, کمرے ہو گئے, صرف ان تک یہ پروگرام ہے. اس میں کوئی ان کا فی کے اوپر نہیں ہے. اڈاپٹ کر جی ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب جو داد و شمار ہیں وہ تو کافی تشویشناک ہیں, تو آگے بھی جا رہے ہیں کوئی اسکول بند کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی اسکول بندنے کا آپ دیکھ لیں کہ 7 ڈسٹرکٹس میں ہم نے صرف اسکول بند کیے ہیں. میجورٹی پنجاب جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے بعد جیسی سچویشن بہتر ہوتی ہے اگلے ہفتے اس کے اوپر میٹنگ ہے. دیکھیں ہم نے بڑے سمارٹ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اکراس دا بورڈ سارے بند کر دیے. جہاں پہ حالات خراب تھے وہاں پہ کیے, اور جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے وہاں پہ اسکول بند رہیں گے. مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ہوپ فلی اٹ ول بی فائن. یہ امپورٹنٹ ہے. ایک منٹ بیٹے, ایک منٹ. کورونا کے حوالے سے چونکہ امپورٹنٹ سوال ہے بیٹے, امپورٹنٹ ہے.
क्वेश्चन जो हुआ कोरोना का, इस वक्त आप सब का भी इस वक्त भी हम SOPs फॉलो नहीं कर, और ये एक इंतहाई सीरियस इशू है क्योंकि इन्फेक्शन रेट इस वक्त जो है वो 8% से ऊपर चली गई है और आज की जो हमारी फिगर्स हैं वो इंतहाई अलार्मिंग है। लिहाजा मीडिया के ज़रिए एक दफ़ा फिर हम अपील करते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं स्कूल की, इन्होंने आपको बताई, ओवरऑल NCOC के ज़रिए जो एक नए सिरे से हमें असर नौ जायज़ा लेना है और सूबे की सतह पे भी लेना है, और अगले हफ्ते वो तमाम तरजीहात हम जो है वो सामने लाएंगे। वो मार्केट स्ट्रेटजी है, वो शादी हाल की है, वो स्कूलों की है, वो ओवरऑल बहसीते कौम और शहरी हमें क्या करना है और हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ क्या है। अगले हफ्ते वाली मीटिंग में ये तमाम तरजीहात वाज़िया हो जाएंगे। जी बताओ, मास्क उतार के बताओ, मुझे वो नजर नहीं आता। 45 दिनों में आप बता रहे हैं कि 2.5 लाख बच्चों को वापस लेके आए, लेकिन कोरोना के दौरान जो बच्चे स्कूल छोड़ गए थे उनकी तादाद 6 लाख थी। बिल्कुल। और महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी पंजाब में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बिल्कुल। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कोरोना के हालात, ये नहीं कि बिल्कुल कोरोना चला गया या हालात बेहतर हो गए। इन सख्त हालात के अंदर जब स्कूल बंद हैं और स्कूल बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, हम इन हालात में भी 2.5 लाख बच्चों को वापस ले आए हैं और 45 दिन के अंदर, जबकि हमने आपको टारगेट 1 मिलियन का दिया हुआ है पूरे साल का। सो आप देखना इंशाल्लाह ताला हमारी टीमें लगी हुई है दिन रात, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे। ये तो शॉकिंग रिजल्ट है जो इस वक्त मैं दे रहा हूँ। बारी बारी कर लेना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो आपने यकसा निज़ाम तालीम की बात की, तो वो बड़ी बड़ी चेंज जो यहाँ पर अरबों रुपए का बिजनेस कर रही हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक बाकायदा नोटिस जारी करवा के इस पे स्ट्राइक करने, इस पे एहतजाज करने और अपनी लॉबीज को इस्तेमाल करने का कह रही हैं। तो इस तरह का प्रेशर पे आप लोगों पे अभी तक आया है, क्या सिलसिला, और ये यकसा निज़ाम कब तक आप लेके आ रहे हैं? देखिए जी, यकसा निज़ाम तालीम जो इंशाअल्लाह ताला अगस्त 1 को सब स्कूलों में आ जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई लॉबी हमें कर सकता है, ना हमें कोई प्रेशर कर सकता है। आपने 2.5 साल में देख लिया है कि एटलीस्ट मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं कर सका और ना कर सकेगा, क्योंकि जिसने एहतजाज करना है वो दिल खोल के कर ले, जिसने जो चीज़ भी करनी है, क्योंकि ना कोई प्रेशर है ना कोई एहतजाज है, इसलिए जिसने करना है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास से कोई मरे ना मरे, भूख से आवाम मर जाएगी, इसलिए सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता। हजारों स्कूल हैं प्राइवेट जो कि कोरोना की वजह से बंद हो गए, उनके असातिज़ा बेरोजगार हो गए, अब वो मजबूर हो गए हैं। वो उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 29-28 को स्कूल खोलने का ऐलान ना किया तो मैं जवाब ला को आपके ऑफिस का घेराव करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो घेराव कर लें, क्योंकि सबको वो शौक होता है मुझे पता है एहतजाज करने का, वो कर लें अपना शौक पूरा। मैं घेराव से पहले इंशाअल्लाह ताला, घेराव से पहले मैंने उसके लिए एक प्लान तैयार किया है, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं NCOC में वो डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता है कि कितनी सख्ती में से लोग गुजरे हैं। 70% पंजाब के स्कूल जो हैं वो 5,000 और उससे कम फीस वाले हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा सख्ती हो रही है। सो मैंने एक प्लान बनाया उनके लिए, और उनके साथ मैं कल शाम को भी बैठा था, एक प्लान बनाया, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगा और वो खुलने से पहले आएगा। डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि 2,45,000 बच्चे हमने 45 दिन में एनरोल किए हैं, उनके बेफारम आपने यकीनन लिए होंगे। क्या नादरा की इतनी कैपेसिटी है कि वो 2,45,000 बच्चों के बेफारम 45 दिन में जारी कर दें? सर, हमने 45 दिनों में नादरा से नहीं कराने, हमने तो 1,05,00,000 फॉर्म इकट्ठे किए हैं पिछले 4 महीने के अंदर। पूरे बच्चे 92% बच्चों के बेफॉर्म हमारे पास आ गए हैं, तो हमने तो इस सारे नादरा को देने हैं। इसमें 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, मगर पहली दफ़ा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पता लगेगा कि एग्जैक्टली बच्चे आपके पास हैं कितने, जो आज तक कभी किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जब भी आप उसको डिजिटाइज करते थे उनको पता था कि उनकी करप्शन पकड़ी जानी है। आपने कहा कि 2,40,000 बच्चों को पंजाब में वापस लेकर आए हैं। अगर हम देखें तो लाहौर के अंदर सिर्फ 9,000 बच्चों को स्कूल में लेकर आया गया है। अगर लाहौर की आबादी देखें तो 1.5 करोड़ आबादी है,
اور میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں 1122 اسکول ہیں اور 6 لاکھ بچہ ان اسکولوں میں داخل ہے. ایک اسکول میں تقریباً 600 جو ہے بچہ ایک اسکول میں بنتا ہے. اگر 3 لاکھ بچوں کو لے کر آئیں گے تو کیپیسٹی تو نہیں ہے. ان کو کہاں پہ بٹھائیں گے؟ ان کو چھتوں پہ بٹھائیں گے کیونکہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر لاہور کے اندر ایک بھی اسکول نہیں بنایا گیا. دیکھیں لاہور کے اندر سب سے بڑا وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ لاہور کے اندر پرابلم جو ہے وہ کیپیسٹی کو اندر ایبزارب کرنے کی ہے، مگر اس سے بڑی پرابلم یہ ہے لاہور کے اندر لوگ شٹل بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں نوکریوں کے لیے. جب کرونا آیا اس کی وجہ سے بہت دنیا یہاں سے چلی گئی لاہور سے، سو اس لیے کیپیسٹی اویلیبل ہے اس وقت کیونکہ لوگ بہت زیادہ چلے گئے. مگر ہمیں پتہ ہے کہ لاہور کے اندر جو پرابلم ہے وہ بلڈنگ کلاس رومز ان چیز کی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اگلے بجٹ کے اندر ڈال کے اس کو امپروو کیا جائے. آپ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے آپ نے دیکھ لیا ان شہروں کو ہم نے بند کر دیا. آپ چانس یہ لے ہی نہیں سکتے کہ آپ جہاں پہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پرسنٹیجز جہاں پہ اوپر چلے گی ہم نے بند کر دیا. اور اسی طرح ہوگا جہاں پہ فالو نہیں ایس او پیز کیے جائیں گے، جہاں پہ پرابلمز آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ رزلٹ پھر ہمارا کیا ہوگا. دیکھیں میں صرف یہ بتا دوں نہیں، جو صرف 9th اور 10th کے جہاں پہ بورڈ ایگزامز ہو رہے ہیں اور کوئی انٹری ایگزامز ہو رہے ہیں، کیونکہ شرفات والوں نے بھی اور ایچ ایس این والوں نے بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا جی کہ ہمارے ایس اے ٹی کے انٹری وغیرہ کے ایگزامز ہیں ان چیزوں کے. ہم نے کہا جی دیکھیں، انہوں نے کہا جی جہاں پہ 500 بچہ بیٹھتا تھا وہاں پہ ہم 250 بچہ بٹھائیں گے، 200 بچہ بٹھائیں گے، ہمارے لوگ خود وہاں جا کے مانیٹر کریں گے یہ. تو دیکھیں پچھلی دفعہ ہم بچوں کو پاس کر چکے ہیں بغیر ایگزام کے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ بچوں کے ایگزام کے بغیر ان کو پاس نہ کیا جائے، نہیں تو آپ بالکل ایک نالائق قوم بنائی جا رہے ہیں. جی 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 کون نیب ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھیں یہاں ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، اس کو میں ابھی ریزرو رکھوں گی، پہلے میں ان کا سوال بتائیں جی. جی سوال یہ ہے کہ جو تو ہر جگہ پہ پڑھنے بھی چل رہی ہے، میٹرک ایگزام کے بعد چل رہی ہے، جو چھوٹی کلاسوں کے بچے جو ہے بچے جو ہے نرسری سے لے کے پرائمری تک جو ہے ان کے جو پیپر جو ہو رہے تھے ان کو بھی بند کروا دیا گیا ہے. نہیں، ان کو بند جو 9th اور 10th اور انٹری ایگزامز کے علاوہ جو ایگزامز تھے وہ ابھی نہیں لیے جائیں گے اگلے ہفتے تک. جب اسکول کھلیں گے تب لیے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں. جی 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 لاسٹ بیٹے ہو گیا نا، رپیٹ نہ کرو اس کو باری. جی آپ بتائیں. میرا اسکول پروجیکٹ ہے، کوئی بھی گروپ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے، ان کا اپنا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے ہی جو رورل ایریا وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ڈونیشن لے کے کیا جا سکتا ہے، جیسے اسپتالوں کو رینوویٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، نمبر 1 کہ یہ کسی کے حوالے اسکول نہیں کیا جا رہا کہ وہ چلائے اسکول کو. اسکول چلانا ہم نے، یہ صرف اسکول کی مسنگ فیسلٹیز پوری کرنے کے لیے، اور لوگ خود کرنا چاہ رہے ہیں. میرے پاس ڈاکٹرز آئے ہیں، میرے پاس لائرز آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہمارا اسکول جی قصور میں جہاں پہ میں پڑھا تھا، میرا قصور حافظ آباد میں جہاں میں پڑھا تھا، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اس کی فیسلٹیز پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کو اور بہتر کرنا چاہتا ہوں. اسکول ٹھیک بھی ہے، وہ اور بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہاں ہم انٹرنیٹ لے آئیں، وہاں پہ ہم ایکسٹرا کمرے بنا دیں، وہاں ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کر دیں. تو اس لیے یہ ڈاکٹرز کو، یہ میرا اسکول جو پروگرام ہے یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، مگر اس میں پیسوں کا لین دین کوئی نہیں. ایک سوال جو آپ کا ہے اور ایک سیاسی سوال اور جو ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں. جی 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 میڈم یہ بتائیے کیا الیکشن کمیشن ایس او پیز کرنا ہے فالو؟ دیکھیں 2 چیزیں جو آج کے آپ کے سیاسی چورن کے لیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہو رہی ہے سیاست اور ایک ہو رہی ہے عبادت. جو سیاست کرنے والے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کو جس طرح سے آپ کے سامنے تھا کہ ایک دوسرے کی تابوت میں کیل ٹھوکنے میں مصروف عمل ہے، اور سیاست کو جب آپ ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ صرف اس سیاست کو روزگار اور اپنے بچوں کے کاروبار کے تحفظ کا ذریعہ بناتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر وہ وہی اشر ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کا ہوا ہے، اور جس کی اس وقت جو ہے روح پرواز کر چکی ہے، اور کنیزیں اور جعلی راج کماری کی چیخیں
आओ बका और बैन आप सुन रहे हैं। जो दूसरी साइड है जिसको हम सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, हमारा सोच नज़रिया और फ़िक्र ये है कि ये यकसा निज़ाम तालीम के ज़रिए ये कौम जो है जो ग्रुपों में बट गई उस तबकाती निज़ाम की बदौलत हम इसे एक कौम बनाएं, उसको शऊर दें, उसको बेदार करें और यहाँ जो चंद ख़ानदान हाकम बने और पूरी कौम को महकूम बना दिया, उनके यरगमाल से इस कौम को निकालें और इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करें और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेहतर तालीमी निज़ाम से यकसा तालीमी निज़ाम और मुराद रास और शफ़क़त महमूद और दीगर सूबों में बैठे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अनथक मेहनत से ही ये तालीम के शोबे में इनकलाब आएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस दिन आपकी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी, यहाँ इस माशरे में पढ़ा लिखा नौजवान अपनी किस्मत के फ़ैसले करेगा, तो फिर ये बबलू डबलू वहाँ लंदन में बैठ के आपके बच्चों को गुमराह करने के लिए और अपनी सियासत का ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो आपने नैब की बात की, तो देखें बार बार ये सारा वतीरा ड्रामा, ये सर्कस और जो फ़िल्म शूटिंग हुई गली गली सड़क सड़क आपने भी देखी, शहर शहर जाके, इस फ़िल्म शूटिंग का मकसद एक था कि नैब जो है वो किसी तरह पीछे हटे, हुकूमत ब्लैकमेलिंग में आए, इमरान खान जो है वो NRO डील कर ले। और जब इमरान खान ने डट के पहली इनिंग्स में इनको भारी मार्जिन से शिकस्त दी है, अब दूसरी इनिंग्स का आगाज़ जो है वो मुआशी तरक्की के साथ जुड़ा जो है इमरान खान ने उस दूसरी इनिंग्स का आगाज़ कर दिया है। हमारा फोकस जो है इनके चौके छक्कों से छक्के छड़ाने तो जो था वो हो गया है। अब अगला टारगेट हमारा दूसरी इनिंग्स में आवाम को रिलीफ देना, महंगाई से निपटना, जो रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ जिनका हमने वादा किया था वो एजुकेशन रिफॉर्म्स हो या हेल्थ रिफॉर्म्स हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, हमारे ओवरऑल जो लीगल रिफॉर्म्स होने वाली हैं, तो इन सारी रिफॉर्म्स की तरफ वज़ीर आज़म इस इनिंग्स में हर कदम ब कदम सिंगल लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है अपने टेन्योर पूरा होने से पहले कौम के साथ किए गए वादों की पासदारी करते हुए आपके सामने सुरखरू होगी। जो SOPs का इशू है, तो SOPs हर इंस्टीट्यूशन पे उसी तरह लागू हैं जिस तरह आम शहरी पे हैं। इलेक्शन जो है वो इट्सेल्फ एक चैलेंज होता है और जो डस्का है वो सियालकोट का एक हिस्सा होते हुए वहाँ पे भी कोरोना की ये जो शदीद लहर है उसकी ज़द में है। तो हम जहाँ पूरे वो इलाके जहाँ पे केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें डस्का भी आता है। तो ये NCOC और हेल्थ डिपार्टमेंट ने तय करना है कि उसके हवाले से वो क्या स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन यकीनन हर शहर और हर इलाके में यकसा SOPs का इतलाक यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बेटे वो आप कर चुके हो, इसकी बारी नहीं आई, इसकी सुन लें। हमजा शहबाज, इसाक डार और नवाज शरीफ की एक जूम मीटिंग ली उसकी वीडियो आपने देखी है क्या? उसमें बातें हुई हैं, वो जो सारी बातें हुई हैं वो घर की बातें हुई हैं और वो आपस की उनकी बातें हुई हैं कि ख़ानदानी इख्तलाफ और जो शगाफ पड़ गए हैं उनको कैसे बरतना, उनके पैसे कैसे छुपाने हैं। बाकी काबीना में कोई तब्दीली हो रही है कि आपके हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका मैं आज ऐलान कर रहा हूँ। हमारे पास लोग पहले ही आ चुके हैं, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। वो है अडॉप्ट पब्लिक स्कूल। अडॉप्ट पब्लिक स्कूल का जो प्रोग्राम है इसका नाम रखा है हमने मेरा स्कूल। मेरा स्कूल प्रोग्राम क्या होगा? कोई भी प्राइवेट सिटीजन या कोई और वो आके पब्लिक स्कूल को अडॉप्ट कर सकता है
اس کی جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ٹیچرز کی کمی ہے, فرنیچر کی کمی ہے, واش روم کی کمی ہے, جتنی چیزیں بھی, کوئی لائبریریز, کوئی کمپیوٹرز. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اسکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم جتنے بھی اسکول کر سکیں ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں گے. سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں, لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسوں کی خورد برد ادھر نہیں ہوگی. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا اسکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہوگا, ان کائنڈ ہوگا. اگر وہ واش روم بنانا چاہتے ہیں جا کے واش روم بنا دیں, وہ لائبریری بنانا چاہتے ہیں لائبریری بنا دیں, جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے. کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ, نہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, نہ ڈی اے کے ساتھ. ان کا ایک ایم او یو سائن ہوگا, جو بھی یہ کرنا چاہے گا, ہمارے پاس لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں, وہ ایم او یو سائن کریں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ساتھ. اور جس طرح بھی وہ اسکول کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں ان اسکولوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو بھی وہ ان کے لیے کر سکیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ میرا اسکول جو پروگرام ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسلنٹ پروگرام, جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا. انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی فیبروری 1 کو 2021 میں. آج 45 دن کے بعد ہم نے 2,46,000 بچے اسکولوں میں ہم لے کر آئے ہیں. میں نے 1,10,00,000 کا ٹارگٹ سال کا دیا تھا, یہ ہم نے 45 دنوں کے اندر کیا ہے. ان حالات کے اندر آپ حالات دیکھیں, کووڈ کی سچویشن ہے, ماں باپ ڈرتے ہیں, ٹیچرز ڈرتے ہیں. ان حالات کے اندر بھی ہم نے پچھلے 45 دن کے اندر 2,46,000 بچے اسکول میں ہم لے کر آئے. اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں سارے ویریفائڈ ہیں, کیونکہ وہ بے فارم کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو نمبر بتا دیں اور ہم آپ کہیں جی وہ نمبر آپ پروو کر کے دکھائیں. ہر بچے کا بے فارم ہے, جو بے فارم کے ساتھ آ رہا ہے اور جو بے فارم کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو ٹائم لمٹ دی جا رہی ہے. اتنی ٹائم لمٹ کے اندر پیرنٹس آ کے جمع کروائیں گے بے فارم. یہ ہم نے کیا کس طرح؟ پہلے ہوتا تھا جی ایڈورٹائزنگ لگ جاتی تھی, ڈسٹرکٹس کے ہیڈز کو دے دیا جاتے تھے آرڈر, یہ وہ. ہم بالکل گراؤنڈ لیول پہ گئے ہیں, ہم ہیڈ ٹیچرز تک گئے ہیں, ہم اے ای اوز تک گئے ہیں, ہم نے ڈپٹی ڈی اوز کو, ہم نے سب کو شامل کیا, ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا. اگر امام مسجد ہے اس کو انوالو کیا. جو سب سے ضروری چیز تھی جو آپ کی اسکول کاؤنسلز تھیں, اب اسکول کاؤنسل کے مینڈیٹ کے اندر ہے ایڈمیشنز کروانی, کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا. پہلی دفعہ ہم نے آ کے اسکول کاؤنسلز کو انوالو کیا بیچ میں. یہ نمبر اس لیے اتنا بڑا اتنی تیزی سے ان حالات میں آیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آئے, ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے سارا دکھایا. اور اس میں 1,57,000 لڑکیاں ہیں اور 88,000 جو ہیں وہ لڑکے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنا بڑا کام تھا لڑکیوں کو لے کر آنا واپس اسکول میں, بچیوں کو اپنی. ہم 1,57,000 2,46,000 میں سے صرف لڑکیاں. سو بہت بڑا یہ اچیومنٹ ہماری ٹیم نے کی ہے, اور میں جتنے ان کی اس میں ان کو اپریشیٹ کروں وہ کم ہے.